آگے 35ویں آیت دیکھیے. اور صبح ہی دن نکلنے سے بہت پہلے وہ اٹھ کر نکلا اور ایک ویران جگہ میں گیا اور وہاں دعا کی، اور شمعون اور اس کے ساتھی اس کے پیچھے گئے. اور جب وہ ملا تو اس سے کہا کہ سب لوگ تجھے ڈھونڈ رہے ہیں. اس نے ان سے کہا آؤ ہم اور کہیں آس پاس کے شہروں میں چلیں تاکہ میں وہاں بھی منادی کروں، کیونکہ میں اسی لیے نکلا ہوں. اور وہ تمام گلیل میں ان کے عبادت خانوں میں جا جا کر منادی کرتا اور بدروحوں کو نکالتا رہا. اور ایک کوڑی نے اس کے پاس آ کر اس کی منت کی اور اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر اس سے کہا اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے. اس نے اس پر ترس کھا کر ہاتھ بڑھایا اور اس سے چھو کر اس سے کہا میں چاہتا ہوں تو پاک صاف ہو جا. اور فی الفور اس کا کوڑ جاتا رہا اور وہ پاک صاف ہو گیا. اور اس نے اسے تاکید کر کے فی الفور رخصت کیا اور اس سے کہا خبردار کسی سے کچھ نہ کہنا، مگر جا کر اپنے تائیں کاہن کو دکھا اور اپنے پاک صاف ہونے کی بابت ان چیزوں کو جو موسیٰ نے مقرر کی ہیں نظر گزران، تاکہ ان کے لیے گواہی ہو. لیکن وہ باہر جا کر بہت چرچا کرنے لگا اور اس بات کو ایسا مشہور کیا کہ یسوع شہر میں پھر ظاہر داخل نہ ہو سکا بلکہ باہر ویران مقاموں میں رہا اور لوگ چاروں طرف سے اس کے آس پاس آتے تھے. یہ 1 منٹ کے لیے اپنی آنکھیں بند کریں گے اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ دعا کر سکتے ہیں یا اکیلے آپ کو جیسے بہتر لگتا ہے. اس کلام کے لیے دعا کریں خدا مجھے سننے کی توفیق بخش. تیرا کلام کہتا ہے تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ میری راہ کے لیے روشنی ہے. میں اپنے ذہن کو اپنی سوچوں کو تیرے کلام کے تابع کرتی ہوں. مجھ سے بول، مجھ سے کلام کر. آئیے 1 لمحہ 1 منٹ ہم دعا میں گزاریں گے. آمین آمین آمین. میں نے ایک کہانی کو پڑھا کہ ایک نیو یارک میں ایک ڈاکٹر تھا، اس کا نام ڈین تھا. اس نے اپنے آپ کو جعلی ڈاکٹر بنا کر ایک عورت جس کا نام مریا تھا اس کا 2023 میں آپریشن کیا. جلد کا ڈاکٹر بنا کے اپنے آپ کو ڈرمیٹولوجسٹ بنا کے پیش کیا اور اس جلد کے آپریشن جس کو کسی کو نہیں پتا تھا اس لڑکی نے کروایا اور وہ اس آپریشن کی وجہ سے مر گئی. وہ جعلی ڈاکٹر کی اس جعلی حقیقت اور جعلی تصویر کی وجہ سے کسی کا وہ عورت کا انتقال ہو گیا. ہم لوگ بھی اکثر ان لوگوں پر یقین کرتے ہیں جن کے کردار اور جن کے اختیارات میں سچائی جھلکتی ہے. ان پر یقین کرتے ہیں جو سچے نظر آتے ہیں ہمیں. لیکن دنیا کے سارے اختیار رکھنے والے ان کے اختیارات وقتی ہیں. آمین. ان کے اختیار کچھ وقت کے ہیں اور کمزور بھی ہیں. مرکز کی انجیل ہمیں ایک ایسے بادشاہ سے متعارف کرواتی ہے جس کا اختیار صرف یہاں پر زمینی زندگی میں ظاہری نہیں تھا بلکہ اس کا اختیار روحانی بھی ہے اور اس کا اختیار ابدی بھی ہے، ازلی بھی ہے، جس کا نام ہے یسوع، خدا کا بیٹا یسوع. بولیں گے خدا کا بیٹا یسوع. مرکز یہاں پر پہلے باب میں ہمیں ایک ایسے نقطے، ایک ایسی 3 تصویروں کے منظر دکھاتا ہے. یسوع کی بلاہٹ کہ وہ کس طریقے سے انسان کے دل کو بدلتی ہے. اس کے بعد دوسری تصویر ہم دیکھتے ہیں اس کی قدرت کو کہ کس طریقے سے وہ بدروحوں کو اور بیماریوں کو نکالتا ہے، ان پر غالب آتا ہے. اور یسوع کی شفقت تیسری تصویر میں نظر آتی ہے جو گناہ اور شرمندگی کو صاف کرتی ہے. یہ تینوں مل کر ایک جملے میں ایک سچائی کو ظاہر کرتے ہیں اور یہ ہے یسوع کا خدائی اختیار اس کی انجیل اس کے پیغام کو ثابت کرتا ہے. یسوع کا خدائی اختیار اس کی انجیل کی سچائی کو ثابت کرتا ہے تاکہ ہم توبہ اور ایمان میں اس کی قدرت کے ساتھ تبدیل شدہ زندگی گزاریں. اس کا جو اختیار ہے اس کے پیغام کو ثابت کرتا ہے. اور آج کے زمانہ میں لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اگر مسیح خدا ہے تو میری مشکلات کیوں نہیں ختم ہوتی؟ اگر اس کے پاس اختیار ہے تو میرا معجزہ کہاں ہے؟ تو مرکز کیا جواب دیتا ہے؟ یسوع کا اختیار صرف معجزات کے لیے نہیں ہے بلکہ دلوں کی تبدیلی کے لیے ہے. دوسرے لفظوں میں یسوع کا اختیار صرف جسم کے معجزے کے لیے نہیں ہے بلکہ روح کے معجزے کے لیے ہے. تو اس لیے آج کا وعظ، آج کا کلام یہ سکھاتا ہے
کہ یسوع کی بلاہٹ، اس کا بلانا شاگردوں کو، اس کی قدرت دکھانا اور پھر اس کی شفقت کوڑی پر، سب کے سب اس بات کو دکھاتے ہیں کہ اس کی انجیل، اس کا پیغام ثابت کرنے کے لیے سب کچھ کرتا ہے. اور اگر اس کا اختیار شاگردوں، بدروحوں پر، کوڑی کو بدل دیتا ہے تو وہ آج ہماری سوچوں کو، ہماری عادتوں کو اور ہمارے گناہوں کو بھی دور کر سکتا ہے. بولے آمین. آئیے دیکھیے، میں پہلا نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. میرے موضوع کا نام آپ نے اوپر دیکھا، مسیح کے اختیار سے انجیل کی تصدیق. The gospel authenticated by Christ's authority. اور پہلا نقطہ دیکھتے ہیں ہم لوگ، جو میں آپ کے سامنے 14ویں آیت سے لے کر 20ویں آیت تک پڑھوں گا نہیں، لیکن آپ کے سامنے موجود ہے. ان 14 سے 20 آیتوں کا ایک ہی ٹائٹل میرے سامنے آتا ہے، اور مسیح کی بلاہٹ اس کی انجیل کی تصدیق کرتی ہے. یہاں پر ہم نے دیکھا کہ جب یوحنا پکڑا گیا، پہلی 14ویں اور 15ویں آیت میں دیکھا تو گلیل، یسوع گلیل میں آیا اور خدا کی خوشخبری کی منادی کرتا. دیکھیے اپنی بائبلز کو. اور وقت پورا ہوا اور خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی، پس توبہ کرو اور خوشخبری پر کیا لاؤ؟ ایمان لاؤ. یہ وہ لمحہ ہے جب بادشاہ اپنی حکومت کا اعلان کر رہا ہے. یسوع بادشاہ اپنی حکومت کا اعلان کر رہا ہے. اور میں حیران ہو رہا تھا اس بات کو دیکھتے ہوئے، سوچتے ہوئے کہ اس نے اپنا اعلان تلوار کے ساتھ، فوجوں کے ساتھ نہیں کیا، بلکہ کلام کے ذریعہ سے اس نے اپنے اختیار کا، اپنی بادشاہت کا اعلان کیا. یسوع نے تخت چھوڑ کر، تاج چھوڑ کر، اس نے اپنے اختیار کا اعلان انسانوں کے دلوں پر اپنے کلام کے ذریعہ سے کیا. توبہ کرو اور ایمان لاؤ، خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. یسوع کی پہلی زمینی زندگی، بلکہ اس کی زمینی زندگی کی سب سے پہلی جو منسٹری کے لفظ تھے وہ یہی تھے، دو لفظ، توبہ اور ایمان. میں بولیں گے توبہ اور ایمان، repent and believe. اور اگر یہ دو لفظوں کے میں مطلب آپ کے سامنے رکھوں تو توبہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز سے رخ موڑنا، کسی چیز سے رخ موڑنا. اور وہ ہو سکتا ہے میری اپنی خودی سے، جس پہ میں غرور اور تکبر کرتا ہوں، یا پھر میں دنیا کے کاموں سے، دنیا کی چیزوں سے، یا میں گناہ پر جس پر میں بہت زیادہ دنس چکا ہوں، ان سب سے منہ موڑنا. اور ایمان کا مطلب کیا ہے؟ بھروسہ، کسی چیز پر یقین کرنا. اس سیاق و سباق میں خدا کی خوشخبری پر بھروسہ کرنا، جو گڈ نیوز وہ دے رہا ہے اس پر بھروسہ کرنا کہ نجات صرف فضل سے ہے. آمین. نجات صرف کس چیز سے ہے؟ فضل سے، ہمارے کاموں سے نہیں ہے. یسوع یہاں پر اپنے اختیار کی پہلی جھلک دکھاتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں وہ صرف پیغام نہیں دے رہا، بلکہ لوگوں کے دلوں کو بدل دیتا ہے. آمین. یہاں پہ دیکھیں کیا اس نے کہا ہے. اس نے کہا وہ فوراً اپنا جال چھوڑ کر یسوع کے پیچھے ہو لیے. وہ صرف بول نہیں رہا، اس کے بولنے میں طاقت اور قوت ہے جس نے دلوں کو بدل دیا. یسوع نے جب پریچ کیا پیٹر کے سامنے، اس نے اندریاس کے سامنے، یوحنا کے سامنے، دو جوڑے ہیں بھائیوں کے، اور دونوں کو وہ بلاتا ہے، اور صرف اس کے لفظ لوگوں کو، ان کو کیچ کرتے. یہ وہ لمحہ ہے جہاں پر اختیار اور فضل دونوں مل کر کام کر رہے ہیں. یسوع نے نہ وعدے کیے ایسے جن کو وہ پورا نہ کر سکے، اور نہ ان کو دباؤ میں ڈال کر اپنے پیچھے لے کر چلا، لیکن اس کے الفاظ میں ایسی تخلیقی طاقت اور قوت ہے جس نے ان کے دل کو بدل دیا. یہ وہ جو پیغام ہمیں سنا رہا ہے کہ توبہ اور ایمان، ہم وہ جانتے تھے کہ وہ گناہ کی حالت میں ہے. یہی حقیقی اختیار ہے جو جبر سے نہیں بلکہ تبدیلی سے ہمیں نظر آتا ہے یسوع کی زندگی میں. ایک لمحے میں وہ مچھلیاں پکڑ رہے ہیں، جال کو ٹھیک کر رہے ہیں، اور دوسرے ہی لمحے میں وہ انسانوں کو پکڑنے کے لیے مسیح کے پیچھے ہو لیتے ہیں. کسی چیز نے نہیں، کسی دباؤ نے نہیں، کسی اور طاقت نہیں، اس کے لفظوں نے اور ان کی اپنی زندگی میں جانا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں، ہم جس پلان کے پیچھے جا رہے ہیں وہ تو عارضی ہے، لیکن یہ ربی، یہ جو خدا کا بیٹا میں بلا رہا ہے، یہ کام عظیم ہے. اور یہ تبدیلی انسانی طاقت سے نہیں آ سکتی. آمین. ہم اس کے پیچھے اپنی زور، اپنے عمل، اپنے محبت سے نہیں گئے، بلکہ اس نے جو کلام ہماری زندگی میں پھونک دیا، اس طاقت نے ہمیں اس طرف لے کر، جیسے کسی پطرس، اندریاس، یوحنا اور یعقوب کو بلایا. خدا کے کلام کی حقیقی قوت سے یہ ممکن ہوا کہ ہمیں خدا یسوع نے جب بلایا. یہاں پر اس کینیڈا میں پاکستانی کینیڈین ہوتے ہوئے اس سیاق و سباق میں ہم
خود ساختہ، اپنی مرضی کے مالک، سیلفش، اگنور ہو سکتے ہیں. اور کس طریقے سے اگنور کر سکتے ہیں؟ میں روزگار میں بہت مصروف ہوں، میں گھر کے فیملی پریشر میں مصروف ہوں، میں اتنا الجھا ہوا ہوں کہ میں مسیح کی، مجھے جو مسیح نے شاگرد اپنا بنا کے بلایا ہے، میں کہتا ہوں میرے حالات اچھے ہوں گے میں پھر بائبل کو پڑھوں گا، میرے حالات اچھے ہوں گے تو میں دعا کروں گا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ تمام وہ اعتراضات اور ایسے ایکسکیوزز ہیں جو ہمیں مسیح کی بلاہٹ سے روکتے ہیں. لیکن شاگردوں نے کیا لکھا ہے؟ سب کچھ چھوڑ کر. اگر آپ غور سے پڑھیں تو پطرس اور اندریاس جال بن رہے ہیں، ان کو ٹھیک کر رہے ہیں. اور اگر آپ سٹڈی کریں یہاں پہ لکھا ہے کہ یعقوب اور یوحنا اپنے باپ کے ساتھ ایک کشتی میں، مطلب ایک مزدور بھی ساتھ، اپنا فیملی بزنس چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ کر مسیح کے پیچھے چلیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ جان گئے کہ جس نے انہیں بلایا ہے وہ قابل بھروسہ ہے. اور یہاں پر یہ مطلب سمجھیے گا اس بات کا، جب ہمیں خدا شاگرد بننے کے لیے بلاتا ہے، مسیح زندگی کے لیے بلاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ساری دنیا داری جو ہمارے رشتے ہیں ان کو چھوڑ دیں. نہیں، وہ ہمیں تابع داری کے لیے بلاتا ہے، ہم اس کے ساتھ وقت گزاریں اس کے لیے بلاتا ہے. یہ نہیں چاہتا وہ کہ ہم اپنا ناطے دار چھوڑ دیں. اور آگے جا کے آپ دیکھیں گے پطرس اپنے گھر میں واپس دوبارہ گیا ہے مسیح کے ساتھ، اس کی ساس کو یسوع نے ٹھیک کیا ہے، یسوع اس کو اس کے گھر میں واپس لے کر گیا ہے. قطعاً مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے رشتوں کو چھوڑ دیں، ہم مسیح کے ساتھ جڑ کر اپنی شخصی زندگی میں، پرائیویٹ لائف میں اس کی بلاہٹ پر چلیں. اب دیکھیے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ یسوع تو مجھے آج بلا نہیں رہا، میرے کانوں میں اس کی آواز نہیں آ رہی. لیکن میرا جواب اس کے لیے، بھائی آپ کے لیے، بہن آپ کے لیے یہ ہے، یسوع آج بھی اپنے کلام کے ذریعہ سے ہمیں بلاتا ہے. ہر بار جب ہم کلام کو سنتے ہیں، انجیل کو سنتے ہیں، خدا کی روح آپ کے اور میرے دل میں اس بات کو ڈالتی ہے، توبہ کرو اور ایمان لاؤ. ہر بار جب کلام کھلتا ہے، آپ کے سامنے کلام آئینے کی طرح آپ کے سامنے تصویر رکھ کے دکھا دیتا ہے آپ کو کہ یہی وہ آواز ہے جو آپ کے ضمیر، آپ کے فیصلوں کو، ہر روز ہم لوگ بہت سارے فیصلے کرتے ہیں، صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک ہماری زندگی میں فیصلے ہی فیصلے ہیں. ان فیصلوں میں کیا میں مسیح کے پلان کے مطابق چل رہا ہوں یا نہیں چل رہا؟ کیا میں اس کو پہلا درجہ دے رہا ہوں یا نہیں دے رہا؟ کیا میں اس کے کلام کے ساتھ، دعا کے ساتھ میں اپنے فیصلوں کو کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا؟ پطرس نے اور تینوں دوسرے نے، انہوں نے مسیح کے منصوبے کے مطابق چلا. خدا آج بھی آپ کو مجھے اپنی خواہشوں کو بدلنے، اپنے منصوبوں پہ نہ چلنے بلکہ خدا کے منصوبوں پر چلنے کے لیے بلاتا ہے. اور اس کے لیے وہ طاقت، قوت اور وزڈم بھی ہمیں کہاں سے دیتا ہے؟ کلام سے دیتا ہے. تو میں آپ کو یہ کہوں گا، اپنے فیصلوں پر ٹرسٹ نہ کیجیے. کس کے فیصلوں پر ٹرسٹ کرنا ہے؟ خدا کے فیصلوں پر. ہمیں ان روزمرہ عادتوں اور چیزوں میں جن میں ہم گناہ کرتے ہیں، ہم ان سے کیا کرنی ہے؟ توبہ کرنی ہے. اور ہمیں اس کی قوت اور طاقت پر بھروسہ کرنا ہے جس قوت اور طاقت نے پطرس، اندریاس، یعقوب اور یوحنا کے دل کو اس کے پیچھے لگا دیا، بدل دیا. وہی طاقت اور قوت آج میرے اور آپ کے دل کو بھی بدل سکتی ہے اور کرتی ہے. آج ہزاروں کروڑوں مسیح کے ساتھ مضبوط زندگی اسی لیے گزار رہے ہیں کیونکہ پاک روح انہیں یاد کراتا ہے کلام، اور وہ اپنی زندگی یسوع کے مطابق چلاتے ہیں. تو انجیل ہمیں آج فیصلہ کرنے کے لیے بلاتی ہے، کلام میں فیصلہ کرنے کے لیے بلاتا ہے. یسوع مسیح کے منہ سے نکلے ہوئے پہلے الفاظ was good news for us. It was not troubling news, it was not a bad news. اچھی نیوز تھی کہ تم نے جو کچھ کر دیا اس کو بھول جاؤ. اچھی نیوز یہ ہے کہ تمہارے پاس حال موجود اور وہ میں ہوں. فرما برداری، ایمان ہمیں بلاتا ہے. شاگردیت صرف عقیدے کا نام نہیں ہے. آپ مسیح کے شاگرد ہو جائیں، یہاں پہ میں عقیدے لکھ دوں آپ کو. یہ شاگردیت وہ تمام لکھی ہوئی چیزوں کا نام نہیں ہے. شاگردیت فرما برداری کا نام ہے. یہ بائبل، یہ کتاب، یہ گیت، یہ عبادت کسی بھی کام کی نہیں ہے اگر ہم ان سب چیزوں سے کچھ حاصل کر کے اپنی زندگی کو نہ بدلیں. یہ ریلیجس پریکٹس ہو جائے گی پھر ایک. لیکن ہمیں کلام فرما برداری کے لیے بلاتا ہے. اگر اس کے کلام نے جال چھڑوانے پر مجبور کر دیا تو وہی کلام ہمیں آج خود غرضی، مایوسی اور دنیاوی چیزوں کو چھوڑنے کے لیے آمادہ کرتا ہے، دنیا کے کام چھوڑنے کے لیے آمادہ کرتا ہے. مسیح کے شاگرد بن کر ہم ان تمام کاموں کو چھوڑ کر اس کے مطابق چلیں، کیونکہ جس نے ہمیں اپنا نام لے کر
کیا کہا اس نے؟ پطرس، اندریاس، آج وہ کہتے ہیں ہنوک، حابل، سائرہ، جسی، نام لے کر وہ بلاتا ہے. سنیے بہنا، وہ ہمیں پاکرو اس اپنی قدرت کے ذریعہ سے، کلام کے ذریعہ سے توفیق دیتا ہے. تو اب جب ہم نے اپنے کلام میں پہلے حصے کو دیکھا کہ خدا اپنی انجیل کی تصدیق انسان پر اس کی جو دل کی تبدیلی ہے اس کے ذریعہ سے تصدیق کرتا ہے کہ میری انجیل، میرا پیغام مضبوط ہے، اور اسی کے ذریعہ سے میں لوگوں کو، ان کے دلوں کو کھینچتا ہوں، تو وہ صرف بولتا نہیں بلکہ ثابت کرتا. تو اس کا کلام قدرت والا ہے. اس لیے مرکز ہمیں اگلے حصے میں لے کر جاتا ہے، اور اگلے حصے میں ہم اگر آپ کو نوٹ کر رہے ہیں تو 21ویں آیت سے لے کر 39ویں آیت پر نظر رکھیے. یہاں پر ہمارا دوسرا نقطہ جو آپ کے پاس اسکرین پر نظر آ رہا ہے، یسوع مسیح کی قدرت انجیل کی تصدیق کرتی ہے. اس کی پاور، کرائسٹ پاور authenticates the gospel. اب یہاں پر مرکز ہمیں دکھاتا ہے کہ جیسے یسوع نے اپنی خدمت شروع کی، لوگوں نے اس کے بارے میں یہ کہا، وہ اختیار کے ساتھ، اتھارٹی کے ساتھ تعلیم دیتا ہے. وہ فقیوں کی طرح نہیں ہے. اور جب میں اس کی اسٹڈی کر رہا تھا اس ہفتے میں، تو خدا کا روح یہ دکھا رہا تھا مجھے کہ یہاں پر جو فقی کلام سناتے تھے ان قبیلوں میں، وہ یہودی یروشلم سے نہیں تھے. وہ ٹریڈیشنز کو، وہ روایات کو صرف ریپیٹ کر رہے ہیں، کھول کھول کے لوگوں کو نہیں دکھا رہے کہ کیسے آپ شریعت کے مطابق چل سکتے ہیں، کلام کے مطابق چل سکتے ہیں. یہ وہ ہیں جو صرف سنی سنائی باتیں کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر لوگ کہتے ہیں یہ تو کیسے اختیار کے ساتھ تعلیم دیتا ہے کہ ہمیں حل بتا رہا ہے. تو یہ جملہ یسوع کی خدمت کی بنیاد ہے. سنیے غور سے، بہت سے لوگ، بہت سے پریچر، میں تنقید نہیں کروں گا، وہ انفارمیشن بانٹتے ہیں. یسوع نے انفارمیشن نہیں بانٹی، اس نے ایسا کلام سنا ہے جو زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے. یہ اختیار ہے اس کی قدرت، یہ اختیار ہے اس کے کلام میں. انفارمیشن نہیں، ٹرانسفارمیشن، جو آپ کے میرے دل کو بدلے. اور یہی ان کو اس وقت نظر آیا جو اس وقت عبادت خانہ میں موجود تھی. یہ کیسی تعلیم ہے جو با اختیار ہے. فقی باتیں کرتے تھے مگر یسوع کے کلام نے زندگی بدلی. اور یہی فرق آج بھی مسیحی ایمان کو زندہ رکھتا ہے. آمین. ہم جس پہ آتے ایمان رکھتے ہیں، خداوند تو اس چیز کو بدل سکتا ہے، وہ ایمان کی بات واقعی اس چیز کو بدل دیتی ہے. ایمان، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایمان کی بات جو ٹرانسفارم کرتی ہے. یسوع نے کفرنہوم کے عبادت خانہ میں تعلیم دی. لوگ اس کی باتوں پہ حیران ہوئے، اور حیرانی یہ ہے کہ یہ علم نہیں بانٹ رہا، یہ اس کا انداز کلام سنانے کا زبردست نہیں، بلکہ کیا چیز، کس چیز نے؟ اس کے الفاظ میں اختیار ہے. آج بھی یہ سوال ہے، کیا خدا کا کلام ہمارے دلوں میں ایسا اثر رکھتا ہے کہ ہمارے دلوں کو بدل دے؟ جی ہاں. یہ صرف معلوماتی بات چیت نہیں ہے. یسوع کی تعلیم ذہنوں کو نہیں بلکہ کس کو بدلتی ہے؟ دلوں کو بدلتی ہے. اور آپ کے سامنے ارد گرد سارے یہ بیٹھے ہیں جن کے دل کو خدا نے بدل دیا. بہت سال پہلے جب آپ نے اقرار کیا خدا ان کی آواز کا، تو یسوع نے جب تعلیم دے رہا تھا تو ایک شخص جس میں ناپاک روح تھی، وہ روح، وہ بدروح جو ہے، وہ بولی زور سے، چلا کر بولی، اے یسوع ناصری، ہمارا تجھ سے کیا کام؟ تو ہمیں ہلاک کرنے آئے وقت سے پہلے؟ میں جانتی ہوں، وہ کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں، بلکہ وہ ہم جانتی ہیں. لفظ ہم کا مطلب وہ ایک لشکر تھا. تو خدا کا کیا ہے؟ قدوس. اب یہ عجیب منظر ہے، دونوں انسان بھی اس کے اختیار کو سراہ رہے ہیں اور بدروہیں بھی اس کے اختیار کو مان رہی ہیں کہ یہ کون ہے. صرف یہاں پر حکم دیتا ہے، چپ رہ اور نکل جا. دو لفظ، فوراً روح نکل گئی. لیکن یہ پہلا معجزہ صرف ایک شخص کی نجات نہیں ہے بلکہ ایک اعلان ہے. اعلان کیا ہے؟ ابلیس، تیری حکومت ختم ہو گئی ہے اور خدا کی بادشاہی کی حکومت آ گئی ہے. یہ اعلان تھا. یہ سب سے پہلا معجزہ یسوع کا اعلان تھا کہ the kingdom of devil is over. اب میری بادشاہی، خدا کی بادشاہی آ گئی ہے. اور اس سے پہلے ابلیس نے جکڑا ہوا تھا. اس سے پہلے ہم جانتے ہیں پیدائش 3 باب سے وہ جکڑ کے رکھا ہوا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں پھر یسوع نے شمعون کی ساس کو بخار سے شفا دی. 31ویں آیت دیکھیے. اس شام سارا شہر ان کے دروازے کے باہر ہے اور یسوع نے بہت سے بیماروں کو شفا دی. ایک کو نہیں، ادھر بہت سے تھے جن کو شفا دی. اور ہر معجزہ، یہ میں بات چاہتا ہوں آپ لے کر جائیے اپنے ساتھ، ہر معجزہ
یہ ثابت کر رہا ہے کہ اس کا پیغام خدا کی بادشاہی نزدیک آ گیا، سچا ہے۔ ہر معجزہ ثابت کر رہا ہے۔ اگر معجزے خدا کرتا ہے تو اس کی وجہ ہوتی ہے، اس کا کوئی کام ہوتا ہے، پرپز ہوتا ہے۔ اور اگر معجزہ صرف خدا اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے، اس کے مشن کا حصہ نہیں تھا کہ وہ اپنے آپ کو مشہور ہو، اس لیے وہ کہتا ہے بدرو کو چپ ہو جا، اس لیے وہ آگے جا کے لوگوں کو کہتا ہے چپ ہو جا، کیونکہ وہ مشہور ہونا نہیں چاہتا۔ وہ کس چیز کو مشہور کرنا چاہتا ہے؟ کہ نجات ملے لوگوں کو۔ آمین۔ یسوع کا مقصد مشہور ہونا نہیں تھا، اس لیے اس نے خاموش کروایا بدروؤں کو بھی، اس نے خاموش کروایا اس کوڑی کے بارے میں جس آگے جا کے ہم سنیں گے، کیونکہ اس کا کام نجات کا کام تھا۔ یہاں پہ صرف خوشخبری دے رہا ہے، ہم آگے جا کے 16ویں باب میں دیکھیں گے کہ وہ نجات کا کام اس نے مکمل کیا صلیب پر۔ بہت سے لوگ خاص طور پر آج ہمارے معاشرے میں یہ سوال کرتے ہیں، اگر یسوع کے پاس ایسی طاقت اور قدرت ہے تو آج ہم ویسی شفائیں یا بدروحوں کو نکلتا ہوا کیوں نہیں دیکھتے؟ تو پہلا جواب میرا یہ ہے، یسوع کے معجزات ایک مقصد کے لیے تھے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، یسوع کے پیغام کی تصدیق کرنے کے لیے۔ معجزات تو آج بہت سارے کرشمے کرنے والے نظر آتے ہیں، میجیشین نظر آتے ہیں، جادوگر نظر آتے ہیں، پیر فقیر نظر آتے ہیں، لیکن ان کے پیغام میں شیطان ہے اور ان کا پیغام ہے ہی نہیں اس کے اندر۔ یسوع کے ہر معجزے میں کیا وہ چیز کو ثابت کر اپنے میسج کو، کس کو ثابت کر؟ اپنے میسج کو۔ آپ جب کہ اس پیغام جو مکمل ہو چکا ہے تو خدا اپنی قدرت کو انجیل کے ذریعہ سے ظاہر کر چکا ہے۔ آج اگر کوئی شخص ایمان کے ساتھ کلام کو سنتا ہے تو روح القدس اس کی زندگی میں، اس کے دل میں قدرت کا کام کر کے بڑا معجزہ کرتا ہے۔ آمین۔ اب میں آپ کو سمپل سی مثال دینا چاہتا ہوں۔ خداوند نے اپنی قدرت کا کام ہم نے دیکھا پاکستان میں دکھایا، ہم نے دیکھا دوسرے ملکوں میں دکھایا، لیکن اب کچھ عبادتوں میں معجزے بند ہو گئے ہیں۔ میں نام نہیں لوں گا، آپ کو پتہ ہے ان علاقوں کا، لیکن وہاں پر خدا نے معجزے کیوں دکھائے تھے؟ تاکہ اس کی انجیل کا پیغام پھیلے۔ اب معجزے کیوں نہیں ہو رہے؟ یہ نہیں کہ خدا ان کی طاقت اور قدرت موجود نہیں ہے، اپنے پیغام کو بنانے کے لیے معجزے کر رہا تھا۔ اور اب انڈیا میں دیکھیں، خدا معجزات کر رہا ہے غیر اقوام کے سامنے، تاکہ کیا پھیلے؟ پیغام۔ بولے کیا پھیلے؟ پیغام پھیلے۔ اور جہاں پہ اس کے معجزات کا غلط استعمال کرنا لوگ شروع کر دیتے ہیں، وہاں پہ وہ کلام کو بند کر دیتا ہے۔ جب اس نے اپنا مشن پورا کر لیا ہے تو پھر وہ آگے آج غیر اقوام کے لوگ بہن بھائی اس لیے معجزات کے ذریعہ سے یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں کیونکہ وہ خدا کی قدرت کا پیغام جانتے ہیں کہ یہ دوسرے مذہب میں ہمارے جس کو ہم پہلے مانتے تھے اس کے اندر یہ طاقت اور قوت نہیں تھی، یہ معجزہ کسی مقصد کے لیے ہے۔ اور یہاں پر ان سارے معجزات سے ایک ہی مقصد ہے کہ لوگ کیا لائیں؟ یسوع مسیح پر ایمان لا کر کیا کریں؟ توبہ کریں۔ ایمان سچائی کی قوت کا ثبوت ہے۔ اور مرکز یہ بات سنیے گا، مرکز ہمیں کیا دکھانا چاہتا ہے؟ معجزہ سچائی کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ سچائی کا نتیجہ ہے۔ آسان لفظوں میں یسوع نے معجزے نہیں دکھائے تاکہ لوگ اس پر ایمان لائیں۔ یسوع نے معجزے پتہ کس لیے دکھائے تھے؟ تاکہ ایمان لانے والے نجات پائیں، سچائی کو جانیں۔ میں اس کو اس طریقے سے بیان کرتا ہوں کہ لوگوں نے جو یسوع کے بارے میں سنا تو یسوع کے پاس آئے نا، ایمان پہلے سے پیدا ہو چکا ہوا تھا، ایمان موجود تھا کہ وہ شفا دینے والا ہے، لیکن اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر ایمان لے آئیں تو اب یہ سچائی کے پیغام سے نجات پائیں۔ ایمان آلریڈی ان کے دلوں میں تھا، اس لیے وہ ورانوں میں گئے، اس لیے وہ یسوع کے پاس یہاں پہ فی الفور جو شمعون اور اندریاس یسوع کو بتاتے ہیں، انفارم کرتے ہیں کہ ساز بیمار ہے، ان کا ایمان آلریڈی یسوع پر ہے، لیکن یسوع ان کے ایمان کو اگلی سٹیج پر لے جانا چاہتا ہے، اور وہ ہے سچائی کے پیغام پر عمل کر کے توبہ کرنا، نجات پانا۔ اس طرح آج اگر آپ یسوع پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ میرا اور آپ کا دل ہر روز بدلے۔ آمین۔ ہر روز یہ بڑا معجزہ خدا ہمیں دینا چاہتا ہے اور دیتا بھی ہے۔ جب کلام کھلتا ہے ہمارے سامنے، ہم اپنی ڈیووشن میں بیٹھتے ہیں، ہم اپنی پریئر سٹڈی میں بیٹھتے ہیں، خدا ہمیں دکھاتا ہے کہ شان، ڈمپل، تیرے اندر یہ کمی ہے، تو اس کو ٹھیک کر۔ وہ کلام بڑا معجزہ کرتا ہے جب ہم اس پہ فرما برداری میں چلتے ہیں۔ آپ اور میں اس معجزے کے سبب سے نیکسٹ سٹیج ہم لوگ نہ صرف اس کے مطابق چلنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، ہمارا پھر دل گناہ سے نفرت کرتا ہے۔ بولے آمین۔ کرتے ہیں ہم گناہ سے نفرت کرتے ہیں، اور مجھے نہیں لگتا یہاں پر کوئی بھی بیٹھا ہوا ہے جو گناہ سے پیار کرتا ہے، کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا۔ یسوع نے جو کنورٹڈ ہارٹ ہمیں دیا ہوا ہے، کچھ ہو سکتے ہیں
جو گناہ سے پیار کریں کیونکہ وہ اپنی مرضی کے مطابق جینا چاہتے ہیں، یسوع کے پلان کے مطابق جینا نہیں چاہتے۔ معجزہ اس نے کر دیا ہے۔ ایک طرف کہتے ہیں نا ہم دو فرشتے، دونوں ایک طرف ایک فرشتہ دوسرا بیٹھا ہوا ہے، ایک طرف غلط فرشتہ دوسری طرف صحیح فرشتہ بیٹھا ہوا ہے۔ میں اس چیز کو نہیں مانتا، میں سمجھتا ہوں پاک روح ہر وقت الرٹ ہے اور وہ آپ کو بتاتا ہے ڈونٹ پٹ یور ہینڈ ان دس تھنگ، اپنے ہاتھ کو اس کام غلط کام کی طرف نہ بڑھا۔ وہ پاک روح بڑا معجزہ کرتا ہے، آپ کو انفارم کرتا ہے، اور یہی یسوع چاہتا تھا، یہ جو شفا لے کر جائیں ان کی زندگی بدل جائے۔ آمین۔ ایمان میں مضبوط ہو جائے، پیغام میں مضبوط ہو جائیں۔ تو آج ہمیں یقین کرنے کی ضرورت ہے کس بات پر؟ کہ جس انجیل نے جس پیغام نے اس بدروگ رفتہ کو اور بیماریوں کو ٹھیک کیا، زنجیروں میں سے نکالا، وہ قدرت کلام کی آج بھی موجود ہے۔ آمین۔ اور مجھے اور آپ کو بھی، ہم صرف یہ سمجھتے ہیں یسوع نے جو کچھ 2000 سال پہلے کر دیا، آج وہ قدرت اور قوت شاید کام نہیں کرتی ہے، صرف جسم کی شفا اور یہ چیزوں کے لیے نہیں بلکہ دل کی شفا کے لیے کام کرتی ہے۔ آمین۔ اور اس کے لیے یسوع آیا، اس لیے اس نے اپنا پیغام سنایا۔ آپ ہر حصے کو آپ 14ویں آیت سے پڑھیں، 15ویں آیت سے پڑھیں، پہلے منادی ہے توبہ کی، بعد میں معجزہ ہے، پھر بعد میں جب وہ عبادت خانے میں جاتا ہے پہلے منادی کرتا ہے اور پھر بعد روحوں کو نکالتا ہے۔ اسی طریقے سے اس سے پہلے کہ وہ ساس کے پاس جائے پطرس کی، پہلے وہ منادی کر رہا ہے اور پھر معجزہ ہے۔ پہلے منادی ہے، پہلے کلام ہے، اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ آج ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم معجزات کے پیچھے نہ بھاگیں، جسم کے معجزات کے پیچھے۔ جو معجزہ خدا ہمیں بھروسہ دلا کر، ایمان دلا کر آج کر سکتا ہے، وہ ہمارے لیے بہت بڑا ہے۔ ہمیں شیطان سے دور رہنا ہے تاکہ نہ ہماری روح کو ان زنجیروں میں ڈالے۔ اور سنیے غور سے، آپ ایسے بہت لوگوں کو جانتے ہیں، خدا نکالتا ہے، خدا زنجیروں سے نکالتا ہے، بدروحوں سے نکالتا ہے، جو نہ صرف روح کو خراب کر رہی ہوتی ہیں بلکہ بدن کو بھی خراب کر رہی ہوتی ہیں۔ ایسے ہی ہے، جب کوئی حرام کاری میں ہوتا ہے، جب کوئی بدکاری میں ہوتا ہے، جب کسی گناہ کی حالت میں ہوتا ہے، تو وہ نہ صرف اس کی روح بلکہ اس جسم کو بھی وہ سپوائل کر رہی ہوتی ہے۔ انسان ڈیڈ ہو رہا ہے، نشے کی بات کر لیں، آپ کسی اور چیز کی بات کر لیں، اور خدا ہمیں ان زنجیروں سے نکالنے کے لیے آیا۔ اور سب سے بڑا کیا ہے؟ وہ یہ اس باڈی کو لینے آیا جو بالکل ٹھیک ہو؟ مجھے نہیں لگتا۔ وہ اس روح کو لینے آ رہا ہے جو بالکل ٹھیک ہو۔ باڈی شاید پرفیکٹ نہیں ہوگی، ٹانگ کسی کی کٹی ہوئے گی کسی ایکسیڈنٹ میں، پھر بھی وہ خدا کی بادشاہی میں جا رہا ہے۔ میرا پوائنٹ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یسوع کا ہر معجزہ زمینی زندگی میں معنی خیز کہ میں اور آپ اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں، اور اس کے لیے میرے پاس اور آپ کے پاس سہارا کیا ہے؟ بولے روح القدس، بولے روح القدس۔ اس میں طاقت اور قوت ہے، جو روح نے بدروح کو نکالا، جو روح نے یسوع کی پطرس کی سانس کو ٹھیک کیا، جو اس نے بتھیروں کو، بیماروں کو ٹھیک کیا، وہی روح آج ایکٹیو ہے۔ بولے آمین۔ میں ایمان رکھتا ہوں، آپ ایمان رکھتے ہیں۔ تو آئیے ہم اگلے مرحلے کو دیکھیں جس میں یسوع اپنے اختیار کو ایک نئے رخ سے دکھاتا ہے، اور یہاں پر بلاہٹ کے بعد انسانوں کے دل پر اس کا اختیار، اس کی قدرت بدروحوں پر، بیماریوں پر، اپنے پیغام کے ذریعے سے، اپنی انجیل کے ذریعے سے۔ اور آپ دیکھیے کہ اس کی شفقت نے گناہ کو اور شرمندگی کے بوجھ کو کیسے دور کیا۔ آئیے میں 40ویں آیت سے لے کر 45ویں آیت تک دوبارہ آپ لوگوں کے لیے پڑھوں گا۔ اور ایک کوڑی نے اس کے پاس آ کر اس کی منت کی اور اس کے ساتھ سامنے گھٹنے ٹیک کر اس سے کہا کہ اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا۔ اس نے اس پر ترس کھا کر ہاتھ بڑھایا اور اسے چھو کر اسے کہا میں چاہتا ہوں تو پاک صاف ہو جا، اور فی الفور اس کا کوڑ جاتا رہا اور وہ پاک صاف ہو گیا۔ اور اس نے اسے تاکید کر کے فی الفور رخصت کیا کہ اس نے کہا کہ خبردار کسی سے کچھ نہ کہنا، مگر جا کر اپنے تائی کاہن کو دکھا اور اپنے پاک صاف ہو جانے کی بابت ان چیزوں کو جو موسیٰ نے مقرر کی ہیں نظر گزران، تاکہ ان کے لیے گواہی ہو۔ لیکن وہ باہر جا کر بہت چرچا کرنے لگا اور اس بات کو ایسا مشہور کیا کہ یسوع شہر میں پھر ظاہر داخل نہ ہو سکا، بلکہ باہر ویران مقاموں میں رہا اور لوگ چاروں طرف سے اس کے پاس آتے تھے۔ اس بات کو آپ ذہن میں رکھتے ہوئے، کوڑ جو ہے، کوڑ لیپرسی ایک جسمانی بیماری نہیں تھی صرف، یہ خدا کے انصاف کو اور انسان کی شرمندگی کو دکھاتی ہے، اور پرانے عہد نامہ میں یہ خدا کی عدالت کو دکھاتی ہے۔ سمپل اگزامپل یہ ہے، جب ہارون اور مریم نے
موسیٰ کے خلاف بغاوت کی, بڑ کی, ان کے خلاف گئے تو خدا کا قہر ان پر آیا اور وہ کیا ہو گئے, کوڑ سے باہر گئے. اس کے بعد ایک اور مثال میں بادشاہ عزریہ ہمیں دوسرا تواریخ 26 باب میں نظر آتا ہے, جس نے خود سے ہیکل میں جا کے کاہن کی طرح خدمت کرنے کی کوشش کی. بادشاہ ہوں میں اور میں جا کے جو مرضی کروں گا, اور خدا نے اس کے جسم کو کوڑ سے بھر دیا. یہ دونوں گواہیاں ہم ایک چیز کے لیے ثابت کرتی ہیں کہ جس کے اوپر کوڑ تھا پرانے عہد نامہ میں اور نئے عہد نامہ میں, وہ کوڑ خدا کی عدالت کو دکھاتا ہے, خدا کی اس انصاف کو جو انسان کی شرمندگی کی علامت ہے اس کو دکھاتا ہے. تو یعنی کوڑ صرف بیماری نہیں بلکہ گناہ کی علامت ہے. ایسا شخص ناپاک سمجھ جاتا تھا, اور ایسے شخص کو ہم نے پڑھا ہے اس کو کیمپ سے, اس کو کمیونٹی سے نکال دیا جاتا تھا. نہ وہ اپنی فیملی کو مل سکتا ہے, نہ وہ عام بازاروں میں جا کر اپنی خوراک کو خرید سکتا ہے, وہ کچھ بھی ایسا کام نہیں کر سکتا, وہ تنہائی میں مرتا ہے. اور لوگ سمجھتے ہیں یہ خدا کی کیا ہے, سزا ہے. اب جب یہ کوڑی یسوع کے پاس آیا تو اس نے کچھ مانگا نہیں. سنیے غور سے, میں دیکھتا ہوں اس نے کچھ مانگا نہیں, اس نے صرف ایمان کا اقرار کیا. اور میں اللہ لفظوں میں کیا لکھا ہے, اگر تو چاہے تو مجھے کیا کر سکتا ہے, پاک کر سکتا ہے. It was a confession of faith. میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگوں کا ایمان آلریڈی موجود تھا, اور اب یہاں پہ اس نے آ کے اقرار کیا ہے, میں جانتا ہوں تو شفا دے سکتا ہے, لیکن اگر تو چاہے تو میں پاک اور صاف ہو سکتا ہوں. یہ ایمان اس کی عاجزی اور حلیمی فروتنی کو دکھاتا ہے. یسوع کی قدرت پر شک نہیں ہے اسے, بلکہ اس کی مرضی پر چھوڑ دیتا ہے. ایسے ہی ہے کہ میں دکان پہ جاؤں, سامنے سب کچھ لگا ہوا ہے جو میری ضرورت کا ہے, لیکن میں اسے کہوں گا بھائی یہ مجھے چیز دے دے, اس کی مرضی پر ہے کہ اپنی دکان میں مجھے دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا. یہی اسی طریقے سے. لیکن مرکز کہتا ہے یسوع نے طرز کھا کر اپنا ہاتھ بڑھایا اور اسے کیا کیا, چھوا. the first act, پہلا کام یسوع نے اسے کیا کیا, چھوا. اور یہ کام مجھے لگتا ہے میرے لیے چونکا دینے والا ہے. اٹس اے شاکنگ تھنگ کہ شریعت کے مطابق ناپاک کو چھونا منع ہے, کیونکہ اگر کوئی ناپاک کو چھوئے گا تو کیا ہو جائے گا, ناپاک ہو جائے گا. لیکن یہاں پر پاکیزگی ناپاکی کو نہیں جانے دیتی, بلکہ کیا ہوتا ہے, ناپاکی کس میں بدل جاتی ہے, پاکیزگی میں. یسوع ناپاک نہیں ہوا, بلکہ اس کی پاکیزگی نے اس کی ناپاکی کو بدل دیا, پاک کر دیا. یہاں یسوع کا اختیار کوڑی کو کیا کرتا ہے, پاک کرتا ہے. اس کی پاور, اس کی بلاہٹ, اور اب تیسرا نقطہ جس پر ہم ہیں وہ ہے اس کی شفقت, اس کی مرسی, اس کے کمپیشن نے کیا کہا, میں چاہتا ہوں تو پاک ہو. یسوع کے منہ کے الفاظ چھونے کے بعد سیکنڈ چیز, میں چاہتا ہوں تو کیا ہو جائے, پاک ہو جائے. اور پھر اسے چھوا بھی. تو چھونا محبت کی زبان ہے, محبت کی زبان ہے. جو شخص ٹوٹا ہوا ہے, خاندان سے دور ہے, وہ کرب کی حالت میں ہے, اور اگر آپ کوڑ کے بارے میں سٹڈی کریں تو پورے جسم پر پھوڑے اور زخم جو کہ نہیں نکلتے, ان میں سے پس نکلتی ہے, ایسی حالت میں یسوع نے اس کو چھوا اور محبت دکھائی. یہ صرف ایک روحانی جسمانی شفا نہیں تھی, سنیے غور سے, بلکہ یہ خدا کی عدالت جو اس نے کی تھی, انصاف, اس کا الٹ کیا یسوع نے. کسی پہ ڈیوائن ججمنٹ ہو, آپ پہ کسی پہ خدا کا خدا نہ خواستہ کسی کے اوپر خدا کا کرب ہو, عذاب ہو, تو اس کو خدا کے علاوہ کوئی اور نہیں بدل سکتا. اور یسوع دکھا رہا ہے کہ وہ خدا کا کیا ہے, قدوس ہے. قدوس کا مطلب پرانے عہد نامہ کے مطابق خدا کا ہونا, خدا ہونا. اور یسوع کے لیے وہی لفظ کون استعمال کر رہی ہے, بدروہیں استعمال کر رہی ہیں. اور یہاں پر یسوع اپنے آپ کو دکھا رہا ہے کہ قرض کو, ایک لعنت کو واپس بھیج دینا, جس نے ناپاکی کے قانون خود دیے تھے, تثلیث کے خدا نے, وہ اپنے فضل سے اس ناپاکی کے قانون کو دور کر کے شفا بخش رہا ہے. یسوع نے کوڑی کی جگہ لی. یسوع نے اس کی شرمندگی جو انسان کی تھی اس نے اپنے اوپر لے لی. اور یہ صلیب کے منظر کو دکھاتی ہے. سنیے غور سے, ایک اور منظر ہے صلیب کا جو یہاں پہ نظر آ رہا ہے. وہ ہماری ناپاکی, ہماری لعنت, ہمارے گناہوں کے لیے صلیب پر چڑھ گیا. جیسے کوڑی کی ناپاکی اور شرمندگی تھی, ہماری بھی شرمندگی غلطیوں 3 باب کے مطابق. کوڑ اس وقت گناہ کی علامت تھی,
اور آج گناہ ہمارے اندرونی کوڑ کی علامت ہے جو باہر سے نہیں دکھایا دیتی. ہمیں باہر سے کوئی نظر نہیں آئے گا کہ اس کے اندر کیا ہے، لیکن خدا جانتا ہے. لیکن یسوع نے اسے اپنے خون کے وسیلہ سے دھو دیا. آمین. اس کوڑ کو دھو دیا اپنے خون کے وسیلہ سے. یہ انجیل کی خوبصورت تصویر ہے کہ یسوع نے اپنے رحم کے ذریعہ سے جو انصاف باپ کا ہم پر تھا کہ باپ کی طرف سے یہ گنہگار ہیں، اور اس نے اپنے کندھوں پر صلیب کے ساتھ ساتھ ہمارے تمام گناہوں کا بوجھ اٹھایا، اور اس نے ہماری شرمندگی کو لے کر ہمیں کیا دی؟ عزت دی. آج ہم اس کے کیا کہلاتے ہیں؟ بیٹے اور بیٹیاں، خدا کے بیٹے اور بیٹیاں. ہم اس کوڑی کی طرح، اور یہاں پر رد کیا ہوا نیچے تو تھا، اسے بادشاہی میں شامل کیا جا رہا ہے. یسوع ہمارے کوڑ کو صاف پاک کرتا ہے، اور کلام کہتا ہے ایک ہی قربانی کے سبب سے، ایک ہی بار قربان ہونے کے سبب سے ہم سب کی شفا کا کام ہوا. تو اگر کوئی کہے کہ اگر یسوع گناہ کو مٹاتا ہے تو پھر کیوں میری مرضی کے لوگ اب تک مجھے غلط کہتے ہیں؟ سنیے غور سے. لوگ آپ کے گناہوں کو، غلطیوں کو یاد رکھیں گے، خدا کے گناہوں کو، غلطیوں کو یاد نہیں رکھتا. اس نے کہا جیسے مشرق مغرب سے دور ہے، میں تمہارے گناہوں کو دور پھینک دوں گا، میں انہیں یاد نہیں کروں گا. میں گناہوں کو پھر یاد نہیں کروں گا. اور یہ خوبصورت چیز ہے کہ خدا کبھی بھی ہم پر جو ہم نے پہلے کیا اس پر الزام نہیں لگاتا، نہ آج پر الزام لگاتا ہے، بلکہ وہ ہمیں پیار کے ساتھ واپس بلاتا ہے، پاکیزگی کے لیے بلاتا ہے. تو آئیے اس کے پاس. آج اس کلام کے ذریعہ سے وہ ہماری ہر قسم کی، آج یہاں پر کوئی نہیں بیٹھا جو ہم کہہ سکیں ہم کامل ہو چکے ہیں. ہم سب کسی نہ کسی گناہ کے اندر ہیں. وہ بلاتا ہے، وہ کیسی بھی گناہ کی حالت ہے، وہ گناہ کا کوئی بھی کوڑ ہے، وہ اسے اپنے فضل سے، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ریپینٹ، ہمیں اقرار کرنے کی ضرورت ہے. وہ ہمیں پاک کر کے، صاف کر کے، شکر گزاری کے، عاجزی کے لیے، فرمانبرداری کے لیے بلاتا ہے. اور میں دوسرا عمل آپ کو یہ کہوں گا، اگر آپ پر فضل ہوا ہے تو ہمیں دوسروں کے کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ یس، ہمیں دوسروں کے اوپر فضل کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں دوسروں کے ساتھ ان تمام چیزوں کو نہیں کرنے کی ضرورت ہے. میں سمپل یہاں پہ یہ اطلاق کروں گا، اگر کسی نے میرے گناہ معاف کیے ہیں تو مجھے کسی کے گناہ دکھانے کی ضرورت ہے نہیں. مجھے کسی کو غلط کہنے کی ضرورت ہے نہیں. مجھے ان کے گناہوں کو ڈھانپنے کی ضرورت ہے، نہ کہ ان کے گناہوں کو ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم نے دیکھا کہ خداوند اپنے شاگردوں کو بلاتا ہے اور کلام کو پروو کرنے کے لیے، اس کی تصدیق کرنے کے لیے. وہ اپنی قدرت کو دکھاتا ہے، اپنے پیغام کو ثابت کرنے کے لیے وہ اپنی شفقت دکھاتا ہے. اور میں چاہوں گا کہ آئیے اپنی آنکھیں بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں، اور اس کلام کی روشنی میں جس نے ہم سے یہ آج کا کلام کیا ہے، سوال یہ پیدا ہونا چاہیے ہم کیسے پاکیزگی میں تبدیل زندگی گزار سکتے ہیں. تو میں آپ کو یہ کہوں گا، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ عاجز ہو جائیں. کیونکہ انسان کہتا ہے میں اپنی طاقت اور قوت سے سب کچھ ٹھیک کر سکتا ہوں، لیکن میں اور آپ گرتے ہیں. پطرس نے بڑا مسیح کے سامنے کہا کہ میں تیرا انکار نہیں کروں گا، لیکن اسی نے 3 بار مسیح کا انکار کیا. ہم اپنی طاقت اور قوت پر بھروسہ نہ کریں. وہ طاقت اور قوت اس پیغام کے ذریعے سے دکھاتی ہے کہ اس کا پیغام ایکٹیو ہے انسانوں پر، گناہوں پر، پھر اس شرمندگی پر بھی. وہ آپ کی مدد کے لیے موجود ہے. آپ کی زندگی میں خدا نے ہزاروں معجزات کیے ہیں. کیوں کیے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ آج سوچئے. اس نے اس لیے کیے، آپ کو کینیڈا میں لے کر آیا، آپ کو فرمانبرداری کے لیے بلایا. خدا آپ سب کی زندگی میں اس نے ایک زبردست پلان رکھا، اور آپ نے مسیح کا انکار نہیں کیا. برے حالات میں اس نے آپ کو فرمانبردار رکھا کہ آپ برے حالات میں پاکستان سے نکل آئیں، لیکن اس کا انکار نہ کریں. فرمانبرداری میں اس نے آپ کو فرمانبردار رکھا، لیکن پرائیویٹ لائف میں آپ کی فرمانبرداری کیسی ہے؟ وہ ہمیں اسپیکٹیٹر نہیں چاہتا کہ ہم بنیں، ناظرین نہ بنیں ہم لوگ معجزات کے. وہ چاہتا ہے ہم نئی زندگی میں شامل ہوں. خدا کی یہ مرضی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ آپ دور نہ رہیں اس سے. بڑا معجزہ مانگے، خدا میرے ہر روز دل کو چینج کر. یہ معجزات مرکز اس لیے لکھ رہا تھا تاکہ وہ ان معجزات کے ذریعے جانے کہ جو معجزات خدا نے 2000 سال پہلے دکھائے، وہ دل کا معجزہ دکھانے کے لیے مرکز اپنے لوگوں کو لکھ رہا ہے.
اے خداوند ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی مرضی، اپنے منصوبے اور اپنے گناہوں میں تیری بلاہٹ کو اکثر نظر انداز کیا ہے. تو ہمیں بلاتا ہے ہر روز، لیکن آج ہم تیری آواز سنتے ہیں توبہ کرو اور ایمان لاؤ. یہ وہ نہیں ہے جب ہم لوگ مسیح کو پھر سے قبول کریں، وہ توبہ ہماری آلریڈی ہو چکی ہے، لیکن آج کے گناہوں کے لیے ہم ایمان رکھیں اس کی طاقت اور قوت پر، قدرت پر، اس کے رحم پر جو اس نے کوڑی پر کیا. وہی مجھ پر رحم کر کے آج مجھے پاک اور صاف مزید کر سکتے ہیں. اس لیے پہلے کہ تو آ جائے اے خدا اور ہمیں لینے آ جائے، ہم ایک سائیکل میں، آزمائش میں نہ گھومیں. انہی گناہوں کو جو ہم پہلے کر رہے تھے 5 سال پہلے، 2 سال پہلے، 10 سال پہلے، آج ہم پھر کر رہے ہیں. وہ لوپ ہول میں چل رہے ہیں اور ہم لوگ نہیں جان رہے. آج تیرا کلام دکھاتا ہے کہ اس کی قدرت موجود ہے، اس کا اختیار پیغام میں موجود ہے. وہ میں شکنجوں میں سے نکال لایا، لیکن ہم پھر ان شکنجوں میں خود سے جا رہے ہیں. وہ چاہتا ہے ہمیں نکالے. میں چاہوں گا آپ ایک منٹ کے لیے اپنے لیے دعا کریں. اگر آپ اقرار کر سکتے ہیں مجھ سے رات کو غلطی ہوئی، پرسوں کچھ ایسی غلطی، گناہ ہوا، آپ خود جانتے ہیں کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو گناہ میں دلساری ہے. غرور ہو سکتا ہے، تکبر ہو سکتا ہے، کسی کے خلاف بغض ہو سکتی ہے. کوئی بھی ایسی بات ہے جو آپ کو مسیح کے شاگرد ہوتے ہوئے اس کے منصوبے پر چلنے سے روک رہی ہے. اپنے دل میں دعا کر کے معافی مانگیے. اس ساری پیغام کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کی قدرت کو جانیں کہ موجود ہے، لیکن آپ کو فرمانبرداری کرنے کی ضرورت ہے. وہ قادر ہے، وہ رحم کرتا ہے. اس نے جسے پطرس پہ کیا، اس کی سانس پہ کیا. پطرس کو بلا کر اس کی سانس پر شفا دے کر، کوڑی کو رحم دکھا کر. خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں. تیرے لوگ جب فرمانبرداری کی زندگی گزاریں، کل منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے، کسی بھی لالچ میں نہیں، ٹرسٹ کریں تیرے پلانز کو. یسوع تیرے نام سے مانگتے اور پاتے ہیں، آمین. آئیے ہم